درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم 30واں پارہ آیت نمبر 14، 15، 16، 17۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ شب قدر ہو گئی آج 27ویں تاریخ ہے رمضان شریف کی۔ 29 کا چاند ہوگا تو کل پرسوں کے بعد عید ہے، 30 کا چاند ہوگا تو پھر پرسوں کے بعد ہے۔ عام طور پر تو اکثر لوگ 27 کے بعد پھر تو مسجد خالی کر دیتے ہیں نا، عید کی تیاری میں کپڑے لینا ہے، جوڑے لینا ہے، جوتی چپل لینا ہے۔ اب 2 دن 3 دن لوگ سمجھتے شاید کہ صرف 27 وقت کی تراویح ہے، اس کے بعد تراویح نہیں۔ اکثر تو یہی لوگ سمجھتے ہیں ختم تراویح اگر ہے تو 27 ختم ہو گئی تراویح۔ جب یہ پورا رمضان کا مہینہ، اس کے بعد جو 2 آیتیں 2 راتیں 3 راتیں ہیں، اس میں بھی تراویح کی نماز ہوتی ہے، چاہے آپ الگ طرح سے پڑھو یا اس میں بھی قرآن کریم کی دیگر صورتوں کو پڑھو، مگر یہ اس میں بھی تراویح ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے جوانوں کو، لوگوں کو یہ خیال کیوں نہیں رہتا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں رسماً نماز پڑھنے آتی ہے، وہ یا رسم ہے 27 تک پڑھ لو، اس کے بعد خان اب کیا چھٹی ہو گئی سال بھر تک۔ اب تو عید کی تیاری کرنی ہے، نیا کپڑا، نیا جوتا، پھر اچھا کھانا، اس کے بعد پھر گھومنے جانا۔ لوگ بولتے ہیں ہاں بس ہو گئی، بس امتحان پاس ہو گیا، چلو جو چاہو کرو۔ میں اسی لیے عید خوشی اس پر ہی 2-3 باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں 30واں پارہ ہے، یہ 30واں پارہ ہے، سورۃ الاعلیٰ۔ اچھا میں ایک چیز اور میں بیچ میں کہہ دوں، ایک مسلمان قرآن شریف دیکھ کر پڑھتا ہے جس کو نازلہ کہتے ہیں، پڑھ لیا پورا قرآن ختم کر لیا، اور ایک بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی، اس کا ترجمہ پڑھتا، اس کی تفسیر پڑھتا، اس پر غور کرتا، اس پر عمل کرتا۔ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ذرا بولے آپ لوگ، دونوں برابر ہوگا؟ دونوں کا سوال برابر ہوگا؟ دونوں کا مرتبہ برابر ہوگا؟ صرف قرآن پڑھ لینے والے اور قرآن کی 4 آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے تفسیر پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کی شان اور دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، رکھیے، شاید کبھی کام آئے، کبھی کوئی بات آئے، اس بات کو ذہن میں رکھے گا۔ صرف قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھ کر سمجھنے والا، سمجھ کر عمل کرنے والا اور ہوتا ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہوا، مراد منزل کو، مقصد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کے اسباب پر مرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر اور باقی۔ 4 آیتیں، 4 کون کامیاب ہوا؟
کون مراد کو پہنچا، کون منزل کو پا لیا؟ قرآن فرماتا ہے من تزکا، جو ستھرا ہوا، جو پاک صاف ہو گیا۔ علماء اس کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، پنجگانہ پڑھتا ہے، اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے یا مسجد میں یا عیدگاہ میں بندہ جاتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، پورا مہینہ روزہ رکھا، نمازیں پڑھی۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد جو انعام دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی انعام کو پانے والا کامیاب۔ کس دن انعام دیتا ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں حدیث شریف کو کوٹ کر کے، اللہ کے نبی کا فرمان، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کی عزت کر کے، اس مہینے کی تعظیم کر کے، یعنی اس میں روزہ رکھ کر کے، اس میں نمازیں پڑھ کر کے، عید کی صبح کو عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے نا، تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا، فرشتوں بتاؤ اس بندے کے بارے میں جس نے اپنی مزدوری مکمل کر لی، اس کو کیا بدلہ دیا جائے؟ مفہوم ہے؟ پھر فرشتے کے لیے مولا کریم جس نے کام کر لیا ہے مکمل طور پر، اس کو پوری پوری مزدوری بھی دینی چاہیے۔ یعنی بندہ مہینہ بھر کام کیا، یعنی روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، تسبیح و تحلیل کی، اب عید کا دن بندہ عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے نا، تب اللہ فرماتا بندو جاؤ جاؤ، ہم نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، ہم نے تم کو بخش دیا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن عید ہے کس کے لیے؟ خوشیاں ہے کس کے لیے؟ خوشی منانے کا حق ہے کس کو؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، جو ستھرا ہو گیا جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جس کا ظاہر بھی پاک صاف ہے، جس کا باطن بھی پاک صاف ہے، جو صرف اوپر بدن میں ہی اجلا ستھرا نیا کپڑا نہیں پہنتا، بلکہ اپنے جسم کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی پاک کرتا ہے، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی ہے مسلمانوں، روزہ رکھنے کے بعد، رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھنے کے بعد بھی اگر تمہارے دل میں فتور ہے، تمہارے دل میں کینہ ہے، تمہارے دل میں حسد ہے، تمہارے دل میں بغض ہے، تمہارے دل میں مسلمانوں کے لیے جلن ہے، اب بھی تم اپنے دل کو ناپاک بنا کر کے رکھے ہو، دل پاک نہ ہوا، روح پاک نہ ہوئی، اندر پاک نہ ہوا، باطن پاک نہ ہوا، اگر تمہارا دل پاک نہ ہو، اگر تمہاری روح پاک نہ ہو، تمہارا اندر پاک نہیں ہے، تمہارے اندر کا حصہ پاک صاف نہ ہوا، تو بدن کو رگڑ لو، سفید کپڑا پہن لو، نیا لباس پہن لو، اور تم میدان عید میں آ جاؤ، عید کے میدان میں، عیدگاہ میں، مگر پھر بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کامیاب بدن کو اجلا بنانے میں نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھ کر کے نمازیں پڑھ کے دل کو اجلا کرو۔ جس کے بدن کے ساتھ ساتھ دل اجلا چمکدار ہو گیا، وہی بندہ مراد کو پہنچا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ مگر ذرا سروے کر کے دیکھیں کتنے مسلمان عید کی نماز کو جاتے ہیں تو مہینہ پر رب کی عبادت کرنے کے بعد دل کو پاک صاف کر لیتے ہیں۔ کتنے ہیں مسلمان جو دل کو ستھرا کر لیتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے دل کو اجلا کر لیا نماز اور روزے سے؟ بہت کم ملیں گے لوگ آپ کو۔ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسلمان، مگر پھر بھی دل جیسا رمضان کے پہلے تھا، رمضان میں ویسے ہی ہے، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی دل کالا کا کالا ہے۔ بغض و حسد و عناد و ظلم و طغیان و سرکشی، کفر اور نافرمانی سے، اگر خدا کے نافرمانی سے دل ویسے ہی میلا پن کا شکار ہو کر کے بالکل میلا کچیلا ہے، تو ایسے بندے کو عید پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اسے عید کی نماز میں عید کی نماز پڑھ کر کے خوشیاں منانے کا جو حق رکھتا ہے، ایسے بندے کو خوشی منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خوشی منانے کا اصل حق اسی کو ہے جو رمضان کے مہینے میں اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے دل کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا، اسی کے لیے عید کی خوشی ہے۔ اگر دل پاک نہیں ہے تو پھر عید کی خوشی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل
پاک ہے، گناہ سے دل کو دھو لیے، آپ کا دل قرآن کی روشنی میں، ایمان کی روشنی سے، روزے کی روشنی سے آپ کا دل منور ہو چکا ہے، تو یقیناً آپ ہی حقیقت میں خوشی منانے کے حق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی گناہ ہو رہا ہے، ویسی بدیاں ہو رہی ہیں، ویسی بدکاریاں ہو رہی ہیں، ویسی ہم دنیا میں ہیں، ویسے ہی خدا کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے، پھر عید کس چیز کی، کس بات کی خوشی منا رہے ہیں ہم؟ پھر خوشی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم کل گنہگار تھے ویسے آج بھی گنہگار اگر ہے تو پھر ہمیں خوشی منانے کا کوئی حق نہیں اور کوئی مطلب نہیں۔ ایسی خوشی یہ خوشی نہیں ہوتی ہے۔ خوشی منانے کا حق کس کو ہے؟ تو آئیے میں قریب آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جناب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ سرکار غوث اعظم نے اسی کتاب میں عید ہی کے باب میں ایک بات پیش کی ہے۔ جناب سرکار حضور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم اپنے آپ کو علی والے کہتے ہیں، کہنا اور ہے، ہونا اور ہے۔ ایسا علی والا بنے کہ آپ کہو نہ کہ زمانہ کہے یہ علی والا ہے تب کوئی بات بنے، ورنہ صرف آپ اپنے آپ کو علی والا کہتا رہو مگر سرکار مولا علی کے طور طریقے کے مطابق آپ کا عمل نہ ہو تو آپ علی والا نہیں بن سکتے۔ آپ اپنے آپ کو حسینی کہو، حسین والا کہتے رہو، لیکن اگر ہمارا طریقہ امام حسین کے خلاف ہے، اگر ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل، ہمارے اطوار، ہماری عادتیں امام عالی مقام امام حسین کے خلاف ہیں تو ہم ہزار بار بھی کریں، کروڑوں بار بھی کریں ہم حسینی ہیں یہ کہنا ہو سکتا ہے، مگر بندہ حسینی نہیں بن سکتا ہے۔ حسینی بننے کے لیے امام عالی مقام امام حسین کے فرمودات پر، ان کے اسباب پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایسی علی والا ہونے کے لیے سرکار مولا علی کے فرامین پر عمل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے جو پیغام دیا ہے ہمیں اس پیغام پر عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کیا ہے، پیغام کیا ہے، عمل کس طرح کرنا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں غنیۃ الطالبین میں کہ عید کا دن ہے، سرکار حضور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک بندہ آیا، اس بندے نے سرکار مولا علی کو دیکھا کہ عید کا دن ہے مگر جو کی بھوسی کی روٹی بنا کر کے کھا رہے ہیں، بریانی نہیں، چکن بریانی، مٹن بریانی، کوفتہ، قیمہ، کباب یہ سب نہیں ہے۔ عید کے دن سرکار مولا علی ولیوں کے تاجدار ہے، سرکار امام مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عید کے دن جو کی بھوسی کی روٹی کھا رہے ہیں۔ بندہ نے دیکھا تو کہا اے امیر المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو خوشی کا دن، آج تو عید کا دن ہے اور آج عید کے دن بھی آپ جو کی بھوسی کی روٹی کھا رہے ہیں تو خوشی کا دن ہے، یعنی آج اچھا کھانا کھانا چاہیے مگر یہ آپ آج کے دن بھی آپ یہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو سنیے، اگر ہم اپنے آپ کو حسینی اور علی والا کہتے ہیں، لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا آج کے زمانے میں، لوگوں نے الگ ایک جماعت ہی بنا لی اور انہوں نے نام رکھا اپنی جماعت کا، سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے۔ کیا وہ نام ہے فرقے کا؟ سیاہ نہیں بھائی، ایک سنیوں میں کچھ لوگ بنے اپنا نیا نام رکھ لیا انہوں نے، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اس ذہن میں اسے نام جا رہا ہے، کیا نام ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں، ایک نیا سنیوں میں سے ایک نیا بنا ہے اور آئے گا نام انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ وہ اپنے آپ کو سرکار مولا علی سے بالکل منسوب کرتے ہیں، منسلک کرتے، بس ہم ہی ہیں علی والے، کوئی اور کوئی علی والے ہی نہیں۔ کیا نام؟ خیر درشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والشرف والذکر وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں وہ واقعی وہ بات، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے دیکھا بندہ نے تو کہا یہ آپ یہ روٹی کھا رہے ہیں، خوشی کا دن ہے؟ تو سرکار مولا علی نے جواب دیا تھا، کیا جواب دیا سنیے، اور اس جواب کو گھر لے کے جائیے گا، چھوڑیے گا مت یہاں پر، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سرکار مولا علی نے کہا کہ
کہ تو کہتا ہے عید کا دن، یہ خوشی کا دن، عید منانے کا دن ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ عید کا دن اس کے لیے ہے، یہ دن عید کا دن اس کے لیے ہے جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، جس کی نماز ہے، جس کے روزے اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اس کا گناہ خدا نے معاف کر دیا ہے۔ حقیقت میں اسی کے لیے عید کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے اس کے لیے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، جو دن بھی ہمارا گناہوں سے بچا رہا، ایسا دن جس دن ہم گناہ نہ کریں، رب کی نافرمانی سے بچ گئے، ہر وہ دن جس دن آپ گناہ نہ کرو وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ ہم تو صرف وہی عید کے شوال کے پہلے تاریخ کو عید کا دن سمجھتے ہیں، مگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن دیا کہ نہیں، جس دن گناہ سے بچے رہو وہی دن عید کا دن ہے۔ لیکن ہم رمضان میں گناہ کرتے ہیں، عید کے دن بھی گناہ سے نہیں بچتے۔ عید کے دن لوگوں نے پتہ نہیں کیا مزاج بنا لیا ہے، عید کے دن اچھا عید خدا نے عید منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے عید کا دن ہے، عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ جا کے عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہاں خدا سے دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، مولا تو مجھے بخش دے۔ آج آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عید کی نماز ادا فرمائی، یعنی عید کی نماز جو چل رہی ہے نا، یہ سن 2 ہجری سے اسلام میں عید کی نماز ہے، اس کے پہلے عید کی نماز نہیں تھی۔ تب سے لے کر اب تک لوگ مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن سن 2 ہجری سے لے کر کے آج تک 2024 ہے نا، یہ آج تک آپ ایک تاریخ کا پنہ اٹھا کے دیکھیے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے بارش میں، گرمی میں، ٹھنڈی میں کہ عید کے دن لوگ جماعت در جماعت عیدگاہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، مگر خوشی میں وہ لوگ ڈھول بھی لے جا رہے ہیں، تاشے بھی لے جا رہے ہیں، گاجے بھی لے جا رہے ہیں، باجے بھی لے جا رہے ہیں، یعنی دنیا کے لہو لہب لے کر کے وہ لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ جیسے آج شادی کے موقع خوشی کا دن ہے، ڈی جے بجاؤ، کیوں آپ بینڈ پارٹی کر رہے ہیں؟ خوشی کا دن ہے۔ لوگ خوشی کے نام سے نہ جانے کتنے سارے گناہ کرتے ہیں۔ ایک شادی خوشی کا دن ہے، اس شادی خوشی کے نام سے مسلمان کتنے سارے گناہ کرتے ہیں، پھر خوشی کا دن سب چلتا ہے۔ تو اصل میں تو عید کا دن خوشی کا دن ہے نا، جو گناہ سے بچ جائے، گناہ اس کے معاف ہو جائے، اس روزے اور نماز قبول ہو جائے، خوشی کا دن ہے، عید پڑھنے چلو۔ مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ مسلمان عید کا ڈھول لے کے جاتے ہیں؟ ذرا بولے، کبھی آپ نے دیکھا مسلمان عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بینڈ پارٹی ساتھ میں لے جاتے ہیں، بیل جو ساتھ میں لے جاتے ہیں، یہ دنیا کے دیگر جو لہو لہب کی چیزیں ہیں، باسی وغیرہ یہ سب لے کے کبھی مسلمان عید کی نماز پڑھنے گئے؟ ذرا بولیں، یہ تو عید کا دن ہے نا۔ اگر خوشی میں سب جائز ہے تو پھر یہ عید کی نماز پڑھنے کا ڈھول لے کے کیوں نہیں جاتے؟ تاشا گاجا باجا لے کے کیوں نہیں جاتے؟ اگر کوئی جائے گا سارے مسلمان دھتکاریں گے، کیسا مسلمان ہے؟ پر ہے تو عید کا دن، یہ تو عید کا دن ہے نا، پورے اسلام میں مشہور ہے، ساری دنیا جانتی ہے مسلمانوں کی عید ہے شوال کی پہلے تاریخ کو۔ پھر اس میں لاہور عید کی باتیں کیوں نہیں؟ علماء بیان فرماتے عید وہ نہیں جس میں ناچا جائے، عید وہ نہیں جس میں شراب پیا جائے، عید وہ نہیں جس میں گناہ کیا جائے، عید وہ نہیں جس میں خدا کی نافرمانی ہو۔ عید میں ہوتا کیا ہے؟ علماء فرماتے جب خدا مسلمانوں کو خوشی منانے کا دن دیتا ہے تو مسلمان لہو لہب میں ناچ گانے بھی دن کو برباد نہیں کرتے، بلکہ خوشی کا دن بندہ خدا کی عبادت کیا کرتا ہے۔ عید کی نماز فرض نہیں ہے، الگ سے ایکسٹرا ہے نا۔ عید کے دن چاہے جمعہ کا دن عید آئے، جمعہ پھر بھی الگ ہے، عید الگ ہے، کوئی بھی دن عید آئے، ظہر الگ ہے، عید الگ ہے۔ عید ایکسٹرا نماز ہے، ایکسٹرا عبادت ہے اسلام میں۔ کیوں؟ خداوند قدوس کی طرف سے، نبی کریم کی طرف سے مسلمانوں کو ذہن دیا گیا، جب بھی تجھے خدا خوشی منانے کا موقع دے تو ناچنا گانا نہیں بلکہ خدا کی عبادت کر۔ یہ عید ہے، جو بندہ خدا کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے اس کے لیے ہر پل عید ہے، ہر دن عید ہے۔ لیکن جس نے خدا کی نافرمانی کی، خدا کو ناراض کیا، اس کے لیے نہ کل عید ہے نہ آج عید ہے۔ اگر عید کے دن بھی وہ ناچے گا، گائے گا، شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، وہ عید کا دن بھی اس کے لیے وہ عید کا دن تو ہو سکتا، مگر عید کا دن کبھی نہیں ہو سکتا۔ عید اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے دن کا نام ہے،
جس دن خدا راضی ہو وہی دن عید کا دن ہے۔ رمضان کا 1 مہینہ روزے نماز میں گزار دیے، اے مسلمان آ خدا کے بارگاہ میں، اب خدا سے 1 مہینے کا انعام لے۔ خدا تجھے انعام دینا چاہتا ہے تو بندہ رب کے اوپر انعام لینے آتا ہے تو سر کو سجدے میں رکھ کر کے خدا سے انعام مانگتا ہے۔ یہ ہے عید، پر ہم کہاں سمجھیں گے؟ ہم کو علم کہاں، ہم کو وہ شعور کہاں کہ اسلام میں عید کسے کہا جاتا ہے؟ ایسی کئی روایتیں، میں کل کچھ روایتیں کل بتاؤں گا۔ ایک روایت میں آپ اور بتا دوں، سرکار حضور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے نا، یہی عید کا دن تھا۔ سرکار حضور امیر المومنین سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مسلمان آئے، مسلمان سرکار فاروق اعظم کے دہلیز پر آئے، دروازے پر آئے تو لوگوں نے دیکھا دروازہ بند ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مسلمان دروازہ کھٹکھٹا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے باہر۔ مسلمانوں نے کہا یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن، یہ تو خوشی کا دن ہے لیکن آپ روئے جا رہے ہیں، یہ تو خوشی منانے کا دن ہے لیکن آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جواب فرماتے ہیں ھذا یوم العید و یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے اور یہ وعید کا بھی دن ہے۔ یہ عید کا بھی دن ہے، خوشی منانے کا بھی دن ہے، اور یہ ڈرنے کا بھی دن ہے، وعید کا بھی دن ہے، بندوں کو خوف کرنا چاہیے۔ یہ وعید کا بھی دن ہے، اللہ کے تم پر خدا کی طرف سے وعید نازل نہ کرے۔ حضور کیسے فرماتے ہیں کہ عید اس کے لیے ہے جس کے نمازیں، جس کے روزے، جس کی عبادتیں، جس کے ذکر و اذکار اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہیں، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں انا لا ادری امن المقبولین امن المطرودین، اور میں نہیں جانتا کہ میں اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہوں کہ اللہ کے مطرود، جس کو خدا نے دربار سے، جو اللہ کے حضور مقبول نہ ہو سکا، جو چھوٹا ہوا ہے، میں ان بندوں میں سے ہوں۔ مجھے نہیں پتا، فاروق اعظم فرماتے ہیں جن کو نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ کو نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، انا لا ادری امن المقبولین، میں نہیں جانتا کہ میں اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہوں یا مطرودین میں سے ہوں، اسی لیے میں خدا کے حضور رو رہا ہوں کہ عید تو اس کے لیے ہے جس کی نمازیں، عبادت خدا کے بارگاہ میں مقبول ہو، وہ قبول ہو چکا ہو، اور مجھ کو اپنا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں خدا کے بارگاہ میں روتا ہوں۔ ان کی نمازیں قبول و سراب خدا کے بارگاہ میں قبول، مگر پھر بھی عید کے ان کا عالم یہ ہے خدا کو گڑ گڑا رہے، اور ہماری نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ روزوں کا پتہ ہے، نہ تراویح کا پتہ ہے، نہ عبادت کا پتہ ہے، نہ ذکر و اذکار کا پتہ ہے، مگر عید کا دن آ جائے تو ہم سے بڑا عید منانے والا ہم تو ملے گا نہیں۔ نیا کپڑا ہونا چاہیے، سرما لگا کر کے، عطر لگا کر کے، نیا جوتا پہن کر کے، نئے لباس پہن کر کے بالکل اطلاعات عید کا پہنچتے ہیں، اور موازنہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، میرا لباس تجھ سے اچھا ہے، میرا کپڑا تجھ سے اچھا ہے۔ مسلمانوں نے گویا اسی نئے لباس پہننے کو عید سمجھ کے رکھا ہے۔ اگر بندہ گناہ میں ملوث ہو، گناہ کے دلدل میں گڑا ہو، تو اس بندے کو 50 لاکھ کا نیا لباس پہنا دیجئے، وہ عید کا دن ہو سکتا مگر عید کا دن کبھی نہیں ہو سکتا۔ عید ہے خدا کو راضی کرنے کا نام، عید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنے کا نام۔ اگر ہم نے خدا کی عبادت کی، رمضان میں کسی قسم کا گناہ نہیں کیا اور خدا نے قبول کر لیا، تو آپ شوق سے آئے عیدگاہ، رب کے حضور میں گر گڑائیے اور آپ خوشی منائیے کہ خدا نے آپ کو بخش دیا ہے، آپ بخشے ہو میں سے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو خود کو نہیں پتا میری بخشش ہو گئی کہ نہیں ہوئی، میں بخشے ہو میں سے ہوں کہ نہیں ہوں، اگر یہ پتا نہیں تو پھر خوشی کس بات کی، کس چیز کو خوشی کا نام دے رہے ہیں؟ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا ہو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، مراد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر کے نماز پڑھی۔ اگر آپ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کر کے بالکل پاک صاف ہو چکے ہیں، ایسے ہی بندوں کے لیے کامیابی ہے۔ رب نے کہا وہی مراد کو پہنچا۔ اگر ہم اور آپ مراد کو پہنچنا چاہتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو میرے بزرگوں یہ 4 دن کی زندگانی ہے، دنیا کو نہ اترائے۔ قرآن کریم نے کہا نا کہ بل تؤثرون الحیات
دنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کے اسباب پر مرتے ہو۔ رب نے کہا کہ اگر مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو صاف ستھرا پاک صاف ہو جاؤ گناہوں سے، رب کے نماز لے کر نام لے کر نماز پڑھو۔ مگر تمہارا تو عالمی مخاطب تو کفار و مشرکین تھے اس آیت کے، مگر ہم بھی سبق ہمیں بھی اس لیے ملتا ہے اس آیت پاک سے کہ ہمارا بھی حال کچھ ایسے ہی ہے کہ ہم دنیا کے جیتے اسباب پر مر رہے ہیں۔ ہم نے آخرت کی ترجیح بعد میں دی، پہلے ہماری نظر میں دنیا کی ترجیح۔ قرآن نے کہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم جیتی دنیا کے اسباب پر مرتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی۔ یعنی اے لوگوں، یہ 4 دن کی زندگی میں مت مرو، یہ تو آج نہیں کل ختم ہو جائے گی۔ یہ جیتی دنیا کا اسباب ہے، یہ فائدہ اٹھانے کے دن ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس پہ مرو نہیں۔ مرنا ہے تو آخرت پر مرو، یہ ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ باقی ہے اور وہ بہتر بھی ہے دنیا سے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر عید حقیقی منانا چاہتے ہیں کہ پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خدا قدوس کو راضی کرنے کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ